آپ کا عالم دین جو آپ کا ممبر پہ بیٹھنے والا اس کے وسائل اس طرح نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، خود مختار نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک محدود ہے یا ایک ملازم طبقے تک ہے کہ وہ اصل بات کرے گا تو پھر خرابی ہوگی، پھر مسجد میں وہ 4 جمعے پڑھانے سے قاصر ہو جائے گا۔ تو خانگاہوں سے جب اصل بات ہوگی تو پھر مریدین تو وہی سننا چاہتے ہیں کہ جو ان کے مطلب کی بات ہو۔ عرفان صاحب یہ بتائیے کہ کیا دین اور دنیا ہم اکٹھے چلا سکتے ہیں؟ سوال تو آپ نے بڑا مشکل کر دیا سر کیونکہ عام پبلک کے اندر تو جو ہے بڑی آسانی ہے وہ دنیا کو ساتھ لے کر چلنا نا، لیکن یہ پیران نظام جہاں تک بات کی نا پیر صاحب نے، جی تو ہمارے لیے بڑی مشکلات ہے علماء کے لیے، کیونکہ دنیا کی نظر میں ہم فرشتے ہیں، نہ ہم کھاتے ہیں، نہ ہم پیتے ہیں، نہ ہمارے بچے ہیں، بالکل وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اللہ والے ہیں، انہیں نہ کھانے کی پتہ ہے تو نہ پینے کا پتہ ہے، کیونکہ وسائل کا جو ہے نا جہاں پہ دین کی بات دیکھیں، دین کے ساتھ انما الدنیا خلقت لکم، ٹھیک ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ دنیا تو انسان بنائی گئی تمہارے لیے، لیکن اس کا آگے استعمال رہن سہن کا شعور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ تو تمہارے تک ہے کہ تم کس طرف جاتے ہو۔ بالکل ٹھیک، بات وہی آ جاتی کہ ضروریات اور خواہشات میں آگے فرق ہوتا ہے۔ جب انسان کی خرابی پیدا ہوتی ہے خواہشات میں، صحیح، خواہشات میں جب پڑتا ہے انسان تو پھر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوتا جاتی ہے۔ اب دین کو ساتھ دنیا کو لے کے چلنا تو حضور علیہ الصلوۃ کی ذاتی اقدس بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ وہ ہم ان جیسے نہیں، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے ایک ہے، لیکن صحابہ کرام ساتھ لے کر چلے، ان کی بھی زواجی زندگی بھی تھی، بچے بھی تھے، سارا معاملات بھی تھے، لیکن یہ کہ تربیت آگے کرتے ہوئے یاد رکھیے گا عبادت کے لیے بھی سکون ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، وہ جس طرح ہمارے آف ایئر جو ہے وہ ہمارے عوان صاحب بھی بات کر رہے تھے نا، میں ان کی بات کو بھی ساتھ لیتا ہوں کہ بھی اسی طرح ہے کہ دیکھیں جب تک ایک مسجد کا امام ہے اس کی عبادت کرنے جب نماز پڑھانے کے لیے اگر اس کے وسائل یا گھر میں راشن نہیں ہے تو مصلی رسول پہ کھڑا ہوگا تو اگر اس کا ذہنی سکون میسر نہیں ہے تو عبادت کی وہ اس مقام تک نہیں لے کے جا سکتا، اس کی ضروریات کے لیے تو اس کے پاس ہونا چاہیے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو چھٹا رکن فرمایا ہوا ہے، بے شک اسی طرح فرمایا 5 رکن اسلام کے، چھٹا رکن روٹی ہے، لیکن حضور وہی نہ پوری ہو تو فرمایا 5 بھی خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ حضور والا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا نے اپنی ون کر لی ہے، انہوں نے دنیا خود تو لے لی، ہمیں کہتے صرف آپ دین کے وارث ہیں، دنیا دے نیڑے تو نہیں آنا، یہ تو زیادتی ہے۔ دیکھیں اس وجہ سے خرابی اس میں جو بات کی تھی نا کہ اصل ہمارا جو ممبر رسول اور ہماری خانگاہوں کا جو اصل مقصد تھا، دین کے جو وارث ہیں، کنوے کیوں نہیں ہو رہا؟ صحیح، اس کی وجہ یہ ہے مجبوریاں ہیں، آپ کے وسائل نہیں ہیں کہ آپ کا عالم دین جو آپ کا ممبر پہ بیٹھنے والا اس کے وسائل اس طرح نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، خود مختار نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک محدود ہے یا ایک ملازم طبقے تک ہے کہ وہ اصل بات کرے گا تو پھر خرابی ہوگی، پھر مسجد میں وہ 4 جمعے پڑھانے سے قاصر ہو جائے گا۔ تو خانگاہوں سے جب اصل بات ہوگی تو پھر مریدین تو وہی سننا چاہتے ہیں کہ جو ان کے مطلب کی بات ہو، کیوں حضرت؟ وہ اپنے مطلب کی بات سننا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے کہ انفرادی طور پر اگر چاہتے ہیں کہ خانگاہیں اور مطلب جو ہے ہمیں، کیونکہ ہمارے دین کے جو وارث ہیں ہمیں انہیں مضبوط کرنا ہے، مضبوط کس طرح ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ کہ تقویٰ تو صحابہ والا ہو، آل بیت اطہار والا ہو، صحیح ہے، لیکن ان کا تقویٰ پانے کے لیے بھی کیونکہ ہے کہ اس کے لیے انفرادی طور پر ان کا عوام الناس کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ جب وسائل پورے ہوں گے، دنیا ساتھ ان کی چلے گی تو آپ کو وہ دین کے ساتھ لے کر چلیں گے، وہ آپ کو اصل جو بات ہے یا اصل دین کی جو شکل ہے اس کو بتانے میں ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی، کیونکہ ہمیں انہیں پتہ ہے کہ اپنے وسائل پورے ہیں، تب جا کر جو ہے وہ آپ کو بتانے میں بھی آسانی، ٹھیک ہے، کنوے کرنے بھی۔ میں نے پہلے کہا کہ جب ذہنی طور پر عبادت کے لیے بھی، یہاں پہ مجھ سے کسی نے سوال کیا، اس نے کہا جی پھر بازی تو پھر امیر لے گئے کہ صدقہ و خیرات میں بھی آگے ہیں کہ وہ صدقہ خیرات، غریب صدقہ خیرات کہاں سے کرے، وہ تو بیچارہ مزدوری کرنے میں زندگی گزار ہے۔ نہیں، ایک وہ حدیث شریف ہے، اس کو تھوڑا سا ہم یاد کر لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بڑی باتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ جی وہ کسی امیر نے ایسے کہا کہ سوری غریب نے کہا کہ امیر جو ہیں وہ تو بازی لے جائیں گے، وہ صدقہ خیرات کر لیتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کے جو معاملات ہیں وہ صدقہ کرنے سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، اس میں کوئی شک نہیں میں اس طرف آ رہا ہوں، لیکن ظاہری طور پر اگر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اس حوالے سے نا دین کی مطلب ان کی کمزوری کہہ لیں کہ وہ تو یہ سوال سوچتے ہیں، بالکل خیال تو آ جاتا ہے، ظاہر ہے فرق آتا ہے، ٹھیک ہے کہ بھئی مطلب کیونکہ ترجیح انہی کو دی جا رہی ہے معذرت کے ساتھ، خانگاہوں میں بھی امیر آدمی کا لنگر خانہ الگ ہے، ٹھیک ہے، اکثر کثیر تعداد میں، ہر کسی کی بات نہیں، لیکن ہم جو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے لنگر خانہ بھی الگ ہے، مہمان خانہ بھی الگ ہے، اس کے لیے بات
پھر وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا غریب آدمی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, لیکن جو اللہ کے ساتھ تعلق اسی لیے آتا ہے کہ خانگاہوں سے اصل مقصد جو اصل جو ہے وہ لیسن یا اصل جو ان کی تربیت کا جو جانا چاہیے پیغام وہ نہیں جا رہا. بالکل ٹھیک. تو ہمارے سب سے پہلے جو ہمارے جتنے بھی دین کے وارث ہمارے ادارے ہیں, مدارس ہیں, اب مدارس کی آپ مثال لے لیں کہ صدقہ و خیرات پہ پل رہے ہیں. ایسے ہی علماء جب آپ کے صدقہ و خیرات پہ پلیں گے تو مجھے بتائیں کہ وہ دین کی کیا آپ کو بات بتائیں, کیوں تربیت میں نا. بالکل ٹھیک کہ بہت بڑے عالم دین انہوں نے بھی یہ بات کی کہ صدقہ و خیرات پہ جب ایک عالم دین بنے گا تو اس کی تربیت کیسی ہوگی. بالکل, کیونکہ وہ ایک احساس کمتری کا ویسے شکار ہو جائے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, خود مختاری اس کے اندر جو ایک اعتماد ہے, خود اعتمادی نہیں ہوگی, بالکل کانفیڈنس نہیں ہوگا. تو اس لیے خانگاہوں کے مصلحت پسند ہو جائے گا, وہ بھی لازمی ہو جائے گا کہ وہ پھر بات ہے کہ وہ پھر مشرک بنانا شروع کر دیں گے, کافر بنانا شروع کر دیں گے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے وہ اصل بات اس طرح کنوے نہیں کر پا رہے, مجبوریاں اور وسائل مارتی ہیں. دین کے ساتھ دنیا لازم ہے. بالکل ٹھیک.